اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے، کیا کوئی لڑکی جس طرح گھر سے بھاگتے ہیں اور اس کے بعد نکاح کے اوپر نکاح کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ متعلقہ بھی شو نہیں کرتی اور شادی شدہ بھی شو نہیں کرتی، تو بچے اس کے اگر مثال کریں تو 9 پہ اور نکاح کرنے کی صورت میں کیا طریقہ کار ہے، اس میں کس طرح استغاثہ کرنا چاہیے اور کیا اس میں سزا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ میں آج آپ کو ایک اپنا مشہور کیس جو پوری دنیا میں مشہور ہوا، اور وہ کیس تھا کہ عبدالرشید ورسز اسٹیٹ تھا، اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک خاتون نے نکاح پر نکاح کر لیا۔ وہ اس حوالے سے کیا کہ رشید کے ساتھ یا الف کے ساتھ مثال کریں، میں نام نہیں لیتا، تو وہ ایک الف کے ساتھ بے نے نکاح کر لیا تھا پھر، لیکن اس کے بعد رن اوے میرج کسی اور کے ساتھ کر لی۔ بچے نہیں تھے، بچے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے دوسرا نکاح کیا اور وہاں پر اپنے آپ کو متعلقہ بھی شو نہیں کیا۔ ویسے تو اس نے طلاق بھی نہیں دی تھی، اگر یہ بھی کہہ دی تھی زبانی طلاق ہے تو پھر بھی ایشو کریٹ ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات بھی نہیں کی اور صرف لکھ دیا اس میں کنواری، اپنے آپ کو لکھ دیا۔ تو یہ ایشو تقریباً 2-2.5 سال ہم نے کنٹیسٹ کیا ہائی کورٹ لیول تک، اور اس میں تقریباً 28 سال سزا ہوئی اس کو، دوسرا نکاح کرنے والی اس لڑکی کو، اس کے جو اس کا خاوند بنا ہوا تھا اس کو بھی، نکاح خان کو بھی اور گواہان کو بھی۔ تو وہ جو نکاح نامہ انہوں نے فورج کیا تھا ان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی اور وہ 28 سال تک سزا ہوئے، اور اس کے بعد ان کا معاملہ ایشو صرف اس بیس پر آ گیا کہ پھر انہوں نے اس کو طلاق اور وہ سب کچھ دے کر اس کو ختم کر دیا، اور اب وہ لڑکی جو ہے اس سزا میں بھی رہی۔ اب جو وہ لڑکی ہے صرف اس دوسرے خاوند کے ساتھ نہیں رہ رہی۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ قانون کو ہمیشہ بہت توجہ سے لینا چاہیے، چاہے وہ وکلاء حضرات ہیں، چاہے کلائنٹس ہیں۔ دس از ناٹ اے فولز پیراڈائز، یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ ویری سیریسلی۔ آپ کو سیریسلی لینا چاہیے ہر معاملے کو۔ یہ بھی ایشو ایک ایسا تھا کہ غریب خاندان کی ایک غریب بچی نے جا کر اپنی جہالت میں جا کر کسی دوسرے شخص سے شادی کر لی، اور انہوں نے اس کا نکاح یہ شو کیا کہ اس کا پیچھے نکاح بھی نہیں تھا۔ تو وہاں پر پرابلم یہ ہے کہ 493 جو ہے کوہیبیٹیشن کازڈ بائی اینی ڈیسیٹفلی اینی پرسن بائی تھنکنگ دیٹ ہی از ان لافل میرج، یہ 493 ہے، اور اس کی 25 سال سزا ہے۔ 494 جو ہے وہ آپ کاگنیزیبل نہیں تھا، تو بڑے پرابلم تھے کہ ڈیسیٹفلی کسی کے نکاح میں کسی کو رکھنا۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو بعد میں پولیس کو اس کو کیونکہ یہ پکڑ نہیں سکتے تھے، تو یہ بھی ایشو تھا۔ تو ہم نے ایک پیٹیشن فائل کی 22AB کی۔ 22AB میں کیا ہوا کہ ان کے خلاف پرچے کے آرڈر ہو گئے، لیکن پرچہ آرڈر انہوں نے کویشمنٹ کی کوشش کی، وہ بھی ختم ہو گئی، پرچہ درج ہو گیا۔ پرچہ درج ہونے کے بعد یہ مافیا جو تھا وہی پولیس اور وہی سب کچھ شامل ہو گئے، اور پرچہ یہ کر کے خارج کر دیا کہ کاگنیزیبل نہیں ہے، قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے، کہ پولیس 494 کی اس میں انویسٹیگیشن نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے وہاں پر استغاثہ فائل کیا جو سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس پہنچا۔ تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس بھی یہ پوری شہادت چلتی رہی، اور وہاں پر اس دوران this was very important to prove that the spouses, the earlier نکاح نامہ was in force، اور دوسرا نکاح نامہ جو غلط ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس میں وہ جو پہلا خاوند تھا اس کی طرف سے زناشوئی کا دعویٰ کیا۔ زناشوئی کا دعویٰ اس صورت میں کیا کہ یہ بیوی ہے میری اور اس کو میرے پاس رہنا چاہیے۔ دوسرے شخص اس خاتون نے عدالت میں کیا تکذیب نکاح کا۔ تنسیخ نکاح ہوتا ہے جس میں نکاح کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور تکذیب نکاح یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکاح کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس میں اس کا ہم نے جواب دیا، انہوں نے اس کا جواب دیا، اور جواب دینے کی صورت میں کیا ہوا کہ تکذیب نکاح کا دعویٰ ان کا خارج ہو گیا، اور زناشوئی کا دعویٰ جو تھا ریسٹیٹیوشن آف کانجوگل رائٹس اور تکذیب نکاح جو انہوں نے کیا تھا وہ خارج ہو گیا۔ اس کی بھی انہوں نے اپیل کی،
ہمارے آرڈر کے خلاف، تو وہ اپیل بھی خارج ہو گئی۔ اس اثناء میں کیس جو ہے فائنل آرگومنٹس پر آ گیا۔ فائنل آرگومنٹس میں ہم نے وہاں پر بحث کی، لیکن دس واز اے گریٹ ٹائم ایفرٹس کہ ہم نے 2-2.5 سال اس پر محنت کی۔ وہ غریب لوگ تھے اور فیس انہوں نے مجھے دی، لیکن وہ میری محنت سے بہت کم تھی۔ لیکن میں شریعت کو لاگو کرانے کے لیے جنگ لڑ رہا تھا کہ شریعت میرے نبی کی ہے، شریعت میرے نبی نے دی ہے اور اس پر محنت کی ہے، اور اس شریعت کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی قربانی دی۔ تو وہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور جہاد جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا تلوار کے ساتھ لڑا جائے، وہ زبان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کم از کم آخری جو ایمان ہے وہ دل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان جج صاحب کو جنت نصیب کرے، کیونکہ اس ڈیسیژن کے کچھ عرصے بعد ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھے یقین ہے کہ وہ سر فخر سے بلند کر کے عدالت میں اللہ کی گئے ہوں گے کہ واقعی میں نے شریعت پر یہ فیصلہ کیا۔ اور وہاں پر پرابلم یہ تھا کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ عدالت ہائی کورٹ میں بیانات یہ ہوتے ہیں کہ 2 یا 3 نکاح لڑکیوں کے ہوتے ہیں، اور پھر وہ لڑکی جس کا کہتی ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تو یہی کویشچن میرے سامنے بھی وہاں پر ڈیورنگ آرگومنٹس آنریبل جج نے مجھے کہا کہ خان صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ اس کو سزا دے دی جائے، وہاں ہائی کورٹ میں تو یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ 3-3 4-4 نکاح میں لوگ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں نہیں میرے یہ نکاح غلط ہے، میرا نکاح اس کے ساتھ ہے۔ تو میں نے اس کا یہ جواب دیا، میں نے کہا سر ہائی کورٹ میں وہاں استغاثے کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا، وہاں پر 491 491 CRPC میں یہ کہتا ہے کہ یہ آزاد مرضی سے کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو وہاں پر وہ اس کو نگیٹ کر دیتی ہے۔ کبھی ہائی کورٹ میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کا یہ نکاح ٹھیک ہے اور یہ والے غلط ہیں۔ تو اس بات کو اپریشیٹ میرے جج صاحب نے کیا۔ تو اور وہ جو فیصلہ تھا میں نے وہاں پر کہا، میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں اس شریعت محمدی کے لیے، میں سے جتنی جنگ ہوتی تھی میں نے کر لی، میں اس شریعت کو لاگو کرانا چاہتا ہوں۔ کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ شریعت کی مکمل طور پر دھجیاں بکھیر کر چلا جائے۔ نکاح کا طریقہ ہے، اور اسلام میں سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ اگر عورت ریووک کرنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے تنسیخ نکاح کا، وہ تنسیخ کر کے بھی اس کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی، اور پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں اس طریقے سے کسی کو شادی کے بعد ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چاہے آپ ہندوازم کو دیکھیں تو ہندوازم میں وہ ستی ہو کر مرتی ہے، اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھیں تو جب تک زنا کی ایلیگیشن نہ ہو تو اس کے علاوہ ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ یہودیوں میں بھی دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں اسلام میں اجازت ہے۔ عورت تو جتنی شادیاں بھی کر لے، ایک طلاق اگر لے لے تو دوسری شادی تیسری شادی طلاق کے بعد کر سکتی ہے۔ اتنی آزادی تو مذہب میں اور کہیں پر بھی نہیں ہے اسلام کے علاوہ، کہ عورت کو اتنے حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ کوہیبیٹیٹ کرے ان شیپ آف دا میرج، بٹ شی کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو suppress all the facts and marry with any other person in the lifetime of any husband if he has not got the تنسیخ فرام ہم۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں تو یہ جنگ لڑوں گا، اور میں نے یہ پیغام آپ کو دیا، اور میں خدا کی عدالت میں یہ کہوں گا کہ میں نے یہ جنگ کی تھی اور کی ہے، اور آگے آپ نے فیصلہ کیا ہے تو میرا جہاد مکمل ہو گیا، وہ جہاد میں آپ کو آگے پاس کرتا ہوں۔ تو یہ ان باتوں سے یقین کریں جج صاحب کہ یہ میں ان لائرز کو بھی بتا رہا ہوں کہ when you are going to argue a case, just give the actual figure of your client, and the shape of your personality should give an emblem of the personality of your client، کہ نظر آئے کہ یہ جو شخص ہے یہ کلائنٹ کے دکھ درد کو بول رہا ہے۔ تو میں نے اس انداز سے کہا، اور وہ طاری بھی ہوا میرے اوپر، اور میں نے دیکھا کہ وہ جج صاحب کے چہرے سے یہ محسوس ہوا کہ وہ واقعی اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیر از آلویز اتھارٹی آف دا جج ٹو پروناؤنس اینی ججمنٹ، اور اس کی کیپیسٹی کو بھی وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کسی بھی جرم کی سزا دینی ہوتی ہے تو اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے، اتنے سے اتنے میں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر آرگومنٹس کے بعد جب میرے کولیگز وہ میرے دوست وہ ساتھ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا فیصلہ ہوگا؟ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایماندار اور
خدا سے ڈرنے والے جج کے پاس ہے اور وہ فیصلہ تو انشاءاللہ اسی پر کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو کیونکہ اس کی کوئی مثال نہیں تھی پوری دنیا میں، مجھے مثال نظر نہیں آئی کہ اس طرح عورت رن اوے میرج کی ہوئی ہو اور نکاح خان کے سمیت اس کو گرفتار کر کے 25 سال سزا دی گئی. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے، ویسے تو اس کی دو قسم کی ججمنٹ ہوتی ہیں، ایک کنزیکٹیو ججمنٹ ہوتی ہیں، کنزیکٹیو سزا ہوتی ہے، ایک کنکرنٹ ہوتی ہے. کنکرنٹ یہ ہوتی ہے کہ مختلف جرائم میں جو سزائیں ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ چلتی ہیں، وہ کنکرنٹ ہوتی ہیں. کنزیکٹیو یہ ہوتی ہیں ایک مکمل ہوتی ہے پھر دوسری شروع ہوتی ہے. تو عام طور پہ جج کنزیکٹیو نہیں دیتے، کنکرنٹ ججمنٹس دیتے ہیں تاکہ وہ کافی سال سزا ہونے کے بعد وہ ساری سزائیں ایک ساتھ جو چلتی ہیں تو وہ مکمل 7-8 سال بعد وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے. تو دس واز اے اسٹانشنگ فیکٹ فار می وین مائی کولیگس ٹولڈ می دیٹ the honorable court has announced the judgment in this regard that collectively about 25 years of penalty has been given to the accused کہ 25 سال کی سزا ان کو دے دی گئی اور کل ملا کر وہ تقریباً 29 سال تک وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے تھے. تو یہ ایک فیصلہ ہوا جس پر مجھے خوشی ہوئی اور اس کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ میں اس میں ٹھیک ہے مجھے شہرت ملی، پوری دنیا پورے پاکستان سے اپریشیٹ کیا گیا اور پاکستان سے وہ ججمنٹس بھی کافی سارے کورٹس سے دوستوں نے مجھ سے مانگی، میں نے ان کو شیئر کی اور پھر استغاثے ہوئے. تو یہ میسج پوری سوسائٹی کو گیا کہ غلط کام جو ہوتا ہے غلط ہوتا ہے. اگر عورت تنسیق چاہتی ہے، کسی مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ نہ رہے، لیکن عدالت سے اس کی ڈگری حاصل کرے، یہ نہیں کہ طلاق لیے بغیر وہ جا کر دوسرا نکاح کر لے. تو یہ میں آپ کے ساتھ اپنی قیمتی جو محنت تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو آپ سے میسج میرا دینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کوئی جنگ لڑیں، کافی دفعہ میں وہاں پر خود میں نے محسوس کیا کہ میرا جو ولولہ تھا وہ تھوڑا ڈاؤن ہوتا تھا اور ججی صاحبان کا بھی رویہ جو ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے، اس کو کیسے کیا جائے. تو لیکن وہ جب حوصلہ ہوا تو اس پہ جو اطمینان ہوا وہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھا اور میرے لیے باعث فخر رہا کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ سوال قیامت والے دن کیا گیا کہ آپ نے عدالت میں کوئی کیس کسی کو انصاف دیا تھا، تو میں کہوں گا ہاں یہ ایک کیس ضرور ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی شریعت اور اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر پابندی کے لیے وہ کیس لڑا تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. with this promise that you will also strive hard for the justice system اور انصاف کی فراہمی کے لیے ہر کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.